السلام علیکم، کیا حال ہے جناب عظیم صاحب؟ آئیے. جی وعلیکم السلام. آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت. اگر ایک چیز پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. جی جناب. رب المشرقی والرب المغربی یہ استعمال ہوا قرآن میں. شمال جنوب کا کوئی ذکر نہیں آیا، اس کو چھوڑ دیتے. پھر سورہ رحمان میں رب المشرقین و رب المغربین استعمال ہوا جمع کے صیغے میں. یہ جو ایک سے زیادہ مشرق اور مغرب ہے، یہ اس کے بارے میں مفسرین میں کیا وضاحت کریں؟ بس اتنا صحیح سوال ہے. ان میں ایک تو مشرق ہے، جیسے ظرف ہے نا جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہ کل. اور ایک ہے کہ وہ سورج کا طلوع ہونا بھی بدلتا رہتا ہے، یعنی وہ سردیوں اور گرمیوں میں مشرق کے اندر اور مغرب کے اندر، یعنی جیسے طلوع میں سورج جو ہے وہ سردیوں گرمیوں میں دھوپ بدلتی ہے نا، تو وہ سورج کے طلوع ہونے کی جو جگہیں ہیں وہ مختلف موسموں میں بدلتی رہتی ہیں. اس طرح غروب بھی بدلتی رہتی. اس نسبت سے وہ یہ ہے کہ یعنی ایک مشرق ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور پھر وہ سورج کے طلوع ہونے کے پوائنٹس بھی بدلتے رہتے ہیں نا. تو ایک یہ ہے. باقی سورج کا طلوع ہونا ایک دن کا آغاز ہے، اور سورج کا غروب ہونا ایک دن کا اختتام ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اب جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس. تو اب یعنی اس کو ایک تو مشرق اور مغرب، سورج یہاں سے دن کا آغاز ہو رہا ہے اور دوسری طرف سورج غروب ہو رہا ہے، تو یہ ایک تو یہ ہے. لیکن اگر ہم قرآن حکیم کا دیکھیں اسلوب، تو یہ جس کو کہتے ہیں نا علامتی ہوتا ہے، الگوریکل جس کو کہتے ہیں. وہ سائنسی بیان نہیں ہوتا، یعنی جیسے سائنس بات کرتی ہے نا ایک معنی کو، ایک بات کو متعین کرنے کے لیے، تو وہ سائنس چیزوں کو علامت نہیں بناتی، اس کا مسئلہ ہے متعین کرنا. لیکن قرآن حکیم کا جو معنی ہے، یا معنی المعنی جس کو کہیں، یعنی اللہ، وہ غیب میں ہے. تو اس لیے یہ مختلف چیزوں کو قرآن حکیم نشانی بناتا ہے، علامت بناتا ہے. تو یہاں پر بھی مشرقین اور مغربین کی جو، یا مشرق اور مغرب کا جو استعمال ہوا، تو وہ بھی یہی ہے کہ اس کو اس سے جوڑ کر دیکھیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس. اچھا، میں معذرت سے ذرا اصل میں گفتگو میں جہاں پہ مشکل میں پھنس گیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ سماوات پلورل میں آیا اور ارض تو آئی سنگولر میں. اگر مشرقین اور مغربین ہے تو یہ کسی اور عالم کا ذکر یا کسی اور عالم کے مشرقوں اور مغربوں کا ذکر تو نہیں ہے. یہ تھا ایکچوئل. نہیں، یہ کہنا یہ نہیں لگتا کہ یہ کسی اور عالم کے مشرق اور مغرب کا تذکرہ ہے. یہ میرے علم میں نہیں ہے بات. ممکن ہے کہ ہو کہ رب المشرقین و رب المغربین، تو مشرق اور مغرب کا جب ذکر آتا ہے تو اس دنیا میں جو سورج طلوع ہوتا ہے اور اس دنیا میں جو سورج غروب ہوتا ہے، اس کو ایک استعمال ہوتا ہے. لیکن اب ایک اور عالم جیسے میں کہہ رہا ہوں، تو اس کو میں بھی ایک اور عالم ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ اس کا معنی ہے علامتی، کہ ہم دنوں کو لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں. تو یہ سورج کبھی مسلمانوں کا طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے، کبھی رومیوں کا طلوع ہوتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے، کبھی فرعونیوں کا طلوع ہوتا ہے اور غروب ہو جاتا ہے. تو میں اس کو بھی اس معنی میں، لیکن وہ سائنسی معنی میں جو وہ لوگ بات کرتے ہیں نا کہ قرآن پاک میں ارض
ایک آئی اور سماوات جمع کے آئے، تو یہاں بھی اس کو سائنسی انداز میں دیکھتے ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ قرآن پاک کو سائنس کے رخ سے دیکھنا کوئی زیادہ مفید ہوگا، اس میں پھر وہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس میں نہیں مجھے لگتا کہ یہ کوئی یعنی ایسا ہے کہ یہ کوئی مریخ کا مشرق ہے اور کوئی کسی اور ستارے کا، مشتری کا یا زحل کا یا کسی اور کا، وہ غالباً کوئی اسی قسم کی اشکال تھی۔ اس طرح نہیں لگتی بات، یعنی یہ یہاں اس طرح نہیں لگتی۔ ممکن ہے کہ اصل میں مشرقین اور مغربین جو ہے نا، یہ تثنیے کا صیغہ ہے، تو یہ اس کو ہم یہ جمع کا نہیں ہے، یہ تثنیے کا ہے۔ وہ پھر میرے ذہن میں یہی بات آئی تھی، لیکن میں یہ بیان آگے نہیں کر سکا کہ چونکہ اس پوری صورت میں تثنیے میں ہی بیان چل رہا تو ہے۔ یہ تثنیہ ہے، یعنی یہاں پر جیسے کہا نا کہ وہ کبھی حق کا سورج طلوع ہوتا ہے، کبھی باطل کا طلوع ہو جاتا ہے، یعنی کبھی دنیا پوری کو دیکھنے کا پرسپیکٹو باطل کا ہو جاتا ہے، کبھی حق کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ تو یہ ایک چراغ بو لہبی، چراغ مصطفی ہے، ایک مشرق یہ ہے، ایک شرار بو لہبی ہے، ایک مشرق یہ ہے۔ تو یہ دونوں آپس میں غالب اور یعنی پھرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی غالب آ جاتا ہے، کبھی کوئی غالب۔ تو یہ بیان علامتی ہے، علامتی بیان کو سائنسی نظر سے جب بھی دیکھیں گے تو اشکالات پیدا ہوں گے۔ نہیں، وہ میرا خیال ہے کہ تسمیہ کے سیغے میں چونکہ پوری سورہ ہی تسمیہ کے سیغے میں ہی خطاب ہے، تو اس طرح سمجھانا ذرا زیادہ آسان ہے کہ کیونکہ وہ ایک تو آہنگ اس کے ساتھ چلتا ہے، اور چونکہ وہاں پہ دو مخلوقات کو مخاطب کیا گیا ہے تو شاید اس لیے بھی تسمیہ ہی استعمال کیا تسمیہ اور مشارق اور مغارب کی بھی آئی ہے وہ قرآن پاک میں، مشارق اور مغارب دونوں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے، وہ جس طرح بھی ان کو سمجھ آ جائے، لیکن قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا کہ وہ کیا ہے کہ یہ آیات ہیں، اولو الالباب کے لیے آیات ہیں، آیات ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت میں سائنسی مفہوم نہیں شامل، یہ وہ ہے کہ یعنی یہ نشانی ہے کسی اور عالم کی طرف، یعنی آخرت کی طرف یا اللہ کی طرف، یا یہ ہے مطلب اس میں۔ نہیں، یہ بات تو بالکل واضح ہے، کلیئرٹی ہے مجھے اس کے اوپر کہ کسی سائنسی کلیے کو اس کے اوپر منطبق کر کے ہم نہیں ڈیڈیوس کر سکتے، یہ تو کلیئر ہے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، مطلب ایک تو سائنسی توجیہ میں خطرہ یہ ہے کہ کل سائنس اپنی بات کو بدل دے گی نا، جیسے وہ کہتے ہیں کہ فالسیفائبلٹی اب نالج کے لیے ضروری ہے، یعنی جس چیز میں غلطی کا امکان نہیں وہ مذہبی بیان ہے، وہ سائنسی بات نہیں ہے۔ تو سائنسی بات میں لازماً غلطی کا امکان ہوگا، تو تبھی وہ سائنسی ہے، اس پر ریسرچ مسلسل ہوتی رہے گی، وہ بدل جائے گی۔ ایک تو احتمال یہ ہے، دوسرا یہ عرض کر رہا تھا میں، وہ بھی یہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سائنس متعین کرنے کی کوشش کرتی ہے بات کو، اور وہ یہ بھی مانتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال اس کا مسئلہ یہ ہے۔ اور مذہب جو ہے وہ اس میں یعنی تعین نہیں کرتا اپنے بیان میں، تو وہ اس کا الگ بالکل واضح ہے، درست ہے، کیونکہ سائنس کی تو بنیادی ہائپوتھیسس پہ ہے، ہائپوتھیسس کو پروف کر دیا تو لا بن گیا، ورنہ وہ کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے، اس کو فردر ریسرچ ہوگی۔ جو الہامی جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس پہ تو ہم ہائپوتھیسس اپلائی نہیں کر سکتے۔ جی ہاں۔ اب ایک بڑا دلچسپ تھا، میں سوچ رہا تھا کہ میں کہیں گڑبڑا نہ جاؤں اس کو بیان کرتے ہوئے، ایک جو وہ ہے نا مسئلہ کہ مجاز اور مجازی معنی اور حقیقی معنی، اور عشق مجازی اور عشق حقیقی،
تو اس میں جو بات کھلے گی وہ یہ کہ جیسے قرآن کا بیان ادبی بیان ہے، اور یہ ہم ویسے ہی باتیں کریں، یہ کوئی علمی شلمی نہیں ہے، آپس میں ویسے ہی باتیں ہیں، اس میں کوئی بات ہو گئی تو ٹھیک، نہیں تو نہ ہوئی، کہ قرآن پاک کا بیان جو ہے یہ انداز وہ ہے ادبی، وہ سائنسی نہیں ہے۔ تو اب جو الزام ایک لگا اس زمانے کے لوگوں کی طرف سے، وہ یہ لگا کہ یہ شاعری ہے، تو اس کے شاعری ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات ہوں گی، لیکن بہرحال اس کا ادبی بیان ہونا اور اس کا جو مطلب ہے وہ لفظ کا فوری مطلب نہیں ہوتا، یعنی جب وہ قرآن پاک چاند اور سورج کی بات کرتا ہے تو وہ صرف چاند اور سورج کی بات نہیں کر رہا ہوتا، تو وہ اس کو علامت بنا، یعنی دن کے اترنے چڑھنے، پرندوں کے ہوا میں اڑنے، اور یہ سارا جو بیان ہوتا ہے تو یہ اس کا بیان علامتی ہے، اور شاعری میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اب پتہ نہیں وہ مجاز اور حقیقت کی، اور عشق مجازی اور عشق حقیقی، اور لفظ کا مجازی معنی اور حقیقی معنی، اب یہاں پر اس پہ کوئی سوال کرے تو پھر اس پر بات چل سکتی ہے، ورنہ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ میں خود سے اس کو کس کی طرف دیکھ کے بات کروں اس پر، کہ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا مجازی معنی، میں آپ کی طرف دیکھ کے بات کرتا ہوں، کیونکہ ہاں تو آپ نے میری طرف دیکھتے رہنا ہے، ایسے نہیں کہ درمیان میں آپ دیکھنا چھوڑ دیں، تو بالکل ایسے جیسے وہ رسی ہو جاتی ہے نا چھوٹ جاتی ہے ہاتھ سے، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس میں یہ ہے کہ قرآن حکیم میں یعنی ایک بڑا جو حصہ ہے، بہت بڑا، وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں متشابہات ہیں، اور محکمات، حکم بہت تھوڑا ہے نا، وہ تعین ہے معنی کا، لیکن متشابہات میں بہت وسیع دائرہ ہے۔ تو متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہم کو سمجھ میں آیا ہے اس کا، تو اس سے بہت زیادہ مطلب ابھی غیب میں ہے۔ تو جب ہم مراد لیتے ہیں لفظ کا مجازی معنی مراد لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں لفظ کا یہ مجازی مطلب اور یہ حقیقی مطلب، تو یہ شاعری میں ہوتا ہے۔ تو اب لفظ کا جو مجازی مطلب ہے وہ لفظ کے غیب میں ہے، حقیقی مطلب لفظ کے ظاہر میں ہے، لفظ کا یہ حقیقی مطلب ہے، تو اب اس کا مصداق آپ دکھا سکتے ہیں کہیں، اور یہ ہے اب لفظ کا مجازی مطلب، تو وہ لفظ میں نہیں موجود ہوتا، وہ لفظ کے غیب میں ہے نا۔ تو اب یہ جس کو ہم کہتے ہیں مجازی معنی، اس کو برتتی ہے شاعری، اور حقیقی معنی کو کون برتتا ہے؟ سائنس، ٹھیک ہے نا۔ تو ادب جو ہے، لٹریچر، وہ لفظ کے غیب سے اپنا پورا تعلق رکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن پاک میں جو کہتے ہیں کہ یہ متشابہات ہیں، تو یہ متشابہات بھی بیان کا جو غیب ہے، جو متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس میں وسعت ہے، اس سے بحث کرتا ہے۔ تو جس ذہن کی ٹریننگ لٹریچر کی نہیں ہوتی، یعنی جو لفظ کے مجازی معنی، یعنی جو ڈکشنری کے مطلب تک یا لغوی مفہوم تک بند رہتا ہے دماغ، وہ دماغ ہو جاتا ہے لٹرلسٹ، اس میں تنوع نہیں ہوتا، وہ زیادہ انٹرپریٹیشنز نہیں کر سکتا، وہ چیزوں کو مختلف رخ سے دیکھ نہیں سکتا۔
تو مذہب جب آتا ہے اور نشانی بنانے کی بات کرتا ہے تو وہ کہہ یہی رہا ہوتا ہے کہ چیزوں کو دیکھنے کی ایک عادت ہے، تم اس عادت کو ترک کر کے چیزوں کو نئے نئے زاویوں سے دیکھنے کی عادت اپناؤ، تب ان کو تمہارے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ تم ان کو اللہ کی نشانی بنا سکو ہر بدلتی ہوئی صورتحال میں۔ تو جس دماغ کی ادب کی ٹریننگ، اسی لیے عرب جو تھے ان کی تربیت ادب کی تھی، سائنس کی نہیں تھی، سب سے زیادہ اپریشیٹ انہوں نے قرآن کو کیا، ٹھیک ہے، اور ان پر سب سے زیادہ اثر بھی اس کلام نے کیا، کیونکہ ان کی ٹریننگ جو تھی وہ لفظ کے غیب میں چلے جانے کی اور غیب میں موجود معنی تک دسترس کی تربیت تھی ان کی، وہ لٹرلسٹ نہیں تھے عرب۔ تو قرآن سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ذہنوں کی ادبی تربیت، لٹریچر کی تربیت ہو۔ اور لٹریری تربیت سے مراد میں جو ابھی یہاں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ لفظ صرف اتنا نہیں ہوتا جتنا ہم اس کو روزمرہ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی اس سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ان کا روزمرہ برتنے کا معنی ہوتا ہے نا، تو جو دماغ اس تک محدود رہ جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سائنٹیفک ہو جاتا ہے اور چیزوں کا جو معمول کا مطلب ہے اس معنی کو وہاں تک رکھتا ہے، جو وہ یکرخا ہو جاتا ہے، تو اس کی نسبت اب حقیقی معنی سے ہوتی ہے، حقیقی مطلب جو خارج میں موجود ہے۔ اور جس دماغ کی نسبت اس سے نہیں رہتی مجازی معنی سے، اس کا تعلق لفظ کے غیب سے کٹ جاتا ہے۔ اور اب ہمارے پاس غیب سے جڑنے کا راستہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن لفظ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے تو ادبی تربیت، یعنی شعر کو سمجھنے کی تربیت، لفظ کے مختلف ڈائمینشنز کو پکڑنے کی تربیت، ٹھیک ہے۔ تو لفظ میں جو فلاورنگ کا عمل ہوتا ہے، یعنی لفظ مختلف ڈائمینشن پر کھلتا ہے، تو جو دماغ اس کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ دماغ قرآن کی جو 29 پارے جن کو ہم متشابہات کہتے ہیں ان سے کوئی تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ اس لیے اب ہمارے ہاں لوگوں نے، یہ بات تو ہو چکی کئی دفعہ، کہ متشابہات کو کوئی بہت ہی ناگوار چیز سمجھ کے نظر انداز کر دیا، اور محکمات جس سے متعلق ہمارا ذہن ایک لمبے عرصے کے فقہی تسلسل جو تھا، کیونکہ ہم غالب تھے نا 1400 سال سے، تو اس عرصے میں ہماری ضرورت، کیونکہ ہمارے پاس حکومت تھی تو فقہ بن گئی۔ کل بھی جو بات ہو رہی تھی نا، تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ اب گستاخ رسول کی سزا اور یہ وہ سب، اچھا وہ سب جو فقہی ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں وہ غلبے کے زمانے کی ہیں، یعنی ذمی کے ساتھ کیا کیا جائے گا اور جو نہیں ذمی اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مسلمان وہاں یہی ہے، دارالحرب ہے اور دارالاسلام ہے۔ تو اب جو حالات ہیں ہمارے، تو یہ وہ ماضی میں جو ہمارے پاس نصوص موجود ہیں، مختلف اہل علم کا کام موجود ہے، وہ غلبے میں، تو اب اس دوران ہم فقہ سے متعلق ہو گئے بہت زیادہ، ٹھیک ہے، چیزوں کو متعین کرنا تھا، حکم لگانے تھے، ہم حاکم تھے، ہم حاکم تھے، تو ہم نے اس کو یہ کیا کہ وہ ہمارا پرسپیکٹیو بن گیا چیزوں کو متعین کرنے کا۔ دوسری طرف سے آ گئی سائنس، سائنس نے بھی کہا کہ ٹھوس اور حتمی اور کون سے معمول کے معنی لفظ کا، یعنی اس لفظ کا یہ مطلب ہے جو سامنے موجود ہے، جو حواس خمسہ سے ٹیسٹ ہو سکتا ہے، اس سے باہر جو کچھ بھی اس کے ہیں وہ شاعری ہے، سب شاعری کہہ کے اس کو اگنور کر دیا کہ یہ غیر مفید چیز ہے۔ پھر ہمارے ہاں بھی یہ ہوا کہ شاعری کو ترک کر دو اور چھوڑ دو، اور یہ وہ سب، ہاں موٹیویشنل سپیکرز۔ اور اب دیکھیں اس کے نتیجے میں ہوا کیا، غیب
لفظ کے غیب سے، یعنی میں لفظ کا غیب کہہ رہا ہوں، لفظ میں وہ وسعت جو لفظ کو علامت بننے کے قابل کرتی ہے، ٹھیک ہے نا. مثلا گل و بلبل ہے تو وہاں بلبل یہ سائنسی بلبل نہیں ہے، گل گلاب وہ سائنسی گلاب نہیں ہے، چمن میں سرو جس کو کہتے ہیں وہ سائنسی ایک پودا نہیں ہے کہ جس کو بایولوجی آ کے اس کی ایک کرے گی، اس کا آپریشن اور اس میں سے چیزیں نکال کر اور اس کو پھر وہ دیکھے گی. تو اب وہاں وہ سرو کے لفظ میں یا گل کے لفظ میں، ٹھیک ہے، وہ ایک اس لفظ کے اندر ایک وہ برتن بڑا ہے اور اس میں معمول کا معنی، متعین معنی ایک تھوڑی سی جگہ پہ ہے. تو اب جب آپ اس لفظ کے باقی علاقے کو نظر انداز کر دیں گے جو لفظ کا مجازی معنی ہے، لغوی نہیں ہے، ڈکشنری میننگ نہیں ہے، جب اس کو نظر انداز کر دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دماغ کے اندر جو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ٹرانسینڈنس کی صلاحیت ہے، وہ ٹرانسینڈ کرتا ہے، موجود چیزوں سے اوپر اٹھتا ہے، تو اس کی صلاحیت ختم ہونی شروع ہو جائے گی. مذہب اس سے زیادہ تعلق کیوں رکھتا ہے؟ قرآن کا پورا بیان آیات آیات آیات، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ مذہب چاہتا ہے کہ دماغ، ذہن انسان کا جو ہے یہ ٹرانسینڈ کرے، یہ اس مٹیریل ورلڈ سے اٹھے، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے وہ زور دیتا ہے اس پر کہ لفظ کا جو مجازی معنی ہے اس کی، حضرت عمر نے جیسے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم اپنی شاعری کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ تمہارا اللہ کا جو قرآن پاک ہے، دین تمہارا اس زبان میں اترا ہے. اور ہمارے ہاں آپ سب جانتے ہیں کہ جو علوم قرآن پاک کی تفسیر کے لیے ضروری ہیں ان میں ایک زمانہ جاہلیت کی شاعری کو سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کو سمجھے بغیر آپ اس لفظ کا پورا ارتقا نہیں جان سکتے. اب اور سائنس کے زیر اثر جو ابھی موجود ہمارے زمانے میں جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ کا جیسے کہتے ہیں نا ایٹیمولوجیکل میننگ ہوتا ہے، یعنی اشتقاقی مطلب، لفظ جہاں سے آغاز کرتا ہے اور پھر جن جن ڈائمینشنز پہ جاتا ہے، اور یہ ایک علم ہے پورا ایٹیمولوجی، یہ پوری دنیا میں زوال کا شکار ہے، پوری دنیا میں زوال. کیونکہ اب لفظ کے فوری مطلب پر قناعت کر لی گئی ہے کہ بس ہمارے لیے یہ کافی ہے، اور ذہنوں میں اب یہ دسترس ہی نہیں رہی کہ وہ لفظ کا کوئی دوسرا مطلب پکڑ سکے، ٹھیک ہے. نہ لوگوں کو لطیفہ سمجھ آتا ہے، نہ لوگوں کو شعر سمجھ آتا ہے، اور جو سمجھ میں آتا ہے وہ بہت ہی پست درجے کا لفظ کا استعمال ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو زبان کا یہ ناقص استعمال اگر کہیں ہوگا، یعنی لفظ کا حقیقی معنی یعنی بازاری مطلب جو چیزوں کی خرید و فروخت میں صرف ہوتا ہے، یہ مطلب تک اگر محدود ہو جائے گا تو یہ دماغ غیب سے مناسبت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہے گا. فصاحت و بلاغت کا معجزہ ہم قرآن کو کہتے ہیں اولاً کیونکہ یہ کلام ہے، کلام لفظ میں ہوتا ہے، لفظ اس میں ایک غالب تصور کے طور پہ موجود ہے نا، لفظ کلام میں لفظ کو بنیادی حیثیت حاصل. تو اگر لفظ سے تعلق ختم ہو گیا تو غیب سے تعلق ختم ہو جائے گا. پوری جدید تعلیم نے علم کس میں ہوتا ہے؟ علم لفظ میں ہوتا ہے، لیکن جدید تعلیم نے آپ سے لفظ کو چھین لیا ہے. جتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ جدید لوگ ہیں، خاص کر سائنسی دنیا میں جنہوں نے ترقی کی ہے، ان کی زبان بہت ناقص ہوتی ہے. ہم اپنے ہاں کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ امریکہ میں اور یورپ میں اور ان یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، اگرچہ وہاں پر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تشدد کے رجحان کو روکنے کے لیے لٹریچر کا مطالعہ ضروری ہے، کیونکہ متشدد دماغ جو ہوتا ہے وہ یک رخا ہوتا ہے، وہ ایک رخ سے چیز کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے یہ حتمی مطلب ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہو سکتا، جو اس سے ٹکرائے گا میں اس کی جان لے لوں گا. اچھا، فقہی تناظر میں اگر
ذہن صرف فقہ میں پروان چڑھے وہ بھی لٹرلسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں مزاجن ہوتا یہ ہے کہ معنی کو متعین کرنا ایک مجبوری ہے حکم کے لیے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف سائنس کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں بھی حتمی اور ٹھوس حقائق کی طرف ہم نے جس پر تمام انسان متفق ہو سکے. قانون کا مسئلہ کیا ہے؟ جس پر تمام انسان متفق ہو سکے. سائنس کا مسئلہ کیا ہے؟ جس پر تمام ہو سکیں. تو اب یہاں کیا ہوا کہ نتیجے کے طور پر مدارس اور یونیورسٹیوں نے ایک جیسے دہشت گرد پیدا کیے ہیں. یعنی یونیورسٹی کے لبرل ہوں اور مدارس کے مولوی ہوں، یہ دونوں جو ہمارے ہاں شارپ کیٹیگرائز وہ پولرائزیشن ہوئی ہے بہت ایگریسو. اس کے دیکھیں اب مجھے جوش آنا شروع ہو گیا. اب یہ ہوتا ہے یہ آپ کی برکت سے ہے، یعنی یہ آپ نہ ہوتے نا تو یہ نہ ہو. تو اب وہاں کئی لوگوں کی طرف نہ دیکھ کے بات ہی بھول جاتی ہے، آپ کو نہیں کہہ رہا لیکن کئی لوگوں کی طرف دیکھو تو بات بھول جاتی ہے اور کئی لوگوں کی طرف دیکھو تو بات سوجنا شروع ہو جاتی ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کہ یہ مسئلہ کیا ہے، لیکن بہرحال ہوتا ہے کوئی لوگ معصوم سے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھو تو بات بھول جاتی ہے اور کوئی بڑے تیز ہوتے ہیں. تو اب اس کے پیچھے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا بات تپ گئی. آپ نے 2 منٹ کے اندر دونوں بندوں کو راضی کر لیا. ہاں وہ دونوں کو راضی کر لیں، مجھے لگتا ہے آپ ناراض ہو گئے. میں نے انجوائے کیا. تو اب یہاں یہ ہے کہ اصل میں ہوا یہ کہ قرآن مرکز میں نہیں رہا، اور قرآن کا پورا جو تربیت کا انداز ہے کہ وہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ کچھ چیزیں متعین ہوں گی، محکمات ہیں جو، باقی کو متعین نہیں کرنا. ٹھیک ہے، تو اب وہ کچھ لوگوں کی ضرورت ہے وہ کریں گے، لیکن یہ ایک مزاج مجموعی نہیں بنانا کہ ہر چیز کو متعین کرنا ہے. تو کچھ ماہرین کی یہ مجبوری ہے کہ جو چیز ان کے پاس جائے گی انہوں نے اس کو متعین کرنا ہے، لیکن یہ کچھ لوگوں کی مجبوری ہے جو جرم کی دنیا اور حکومت میں اور اس میں ہے، تو وہ ایک ضرورت ہے کہ وہ سب لوگوں سے ایک سا واسطہ رکھنا ہے. لیکن اب ہو کیا گیا کہ مدارس جو تھے وہ فقہ کے مدارس بن گئے، یہی ہوا نا. تو اس پر تو خود اپنے اس دائرے کے جو اہل علم ہیں بڑے، ان کا اس پہ دکھ کا اظہار موجود ہے. اور دوسری طرف کیا ہوا؟ یونیورسٹیاں. تو یہ دونوں طرف دہشت گرد ہیں، دونوں کے اندر عدم برداشت حد سے زیادہ ہے. دونوں اپنے اپنے علاقے کے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ لبرل اپنے دائرے کے مولوی ہیں اور مولوی اپنے دائرے کے لبرلز ہیں، یہی ہے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے، اور کوئی دوسری رائے، کوئی دوسری بات سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس میں ہوا کیا کہ درمیان سے غائب کیا چیز ہو گئی؟ درمیان سے غائب ہو گیا لفظ کا غیاب. لفظ کا جو غیب تھا اس میں بہت کچھ تھا. آپ کہہ رہے ہیں لفظ کا لاشعور کہہ لیں، لفظ کا جو دل ہے کہہ لیں، لیکن ایک لفظ کے اندر لفظ میں موجود ایک وسعت تھی، اس سے دستبردار ہو گئے. ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ نتیجہ بھگتنا پڑا. اب دوسرا اس میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اسی اس میں حقیقت اور مجاز اور لفظ ہے. دوسری لفظ کے ساتھ ہے دوسری طرف، یعنی فرد یا شخص، ٹھیک ہے، تو یا ہستی کوئی. تو اس میں اب ہمارے ہاں ایک پوری اصطلاح پائی جاتی ہے کہ ایک ہے عشق مجازی اور ایک ہے عشق حقیقی. اب اس میں بالکل الٹ نسبت ہے. عشق مجازی ظاہر کی دنیا میں یہاں موجود ہے اور حقیقی غیب کی دنیا میں ہے. اچھا، حقیقی معنی کہاں موجود ہے؟ یہاں. لغوی معنی لفظ کے غیب میں ہے. تو یہاں پہ ہوا کیا کہ لفظ کے لغوی معنی اور حقیقی عشق
یہ دونوں لنکڈ ہیں. لفظ کا مجازی معنی جو لفظ کے غیب میں ہے، اور حقیقی عشق جو غیب میں ہے. تو اب آپ اس کو دیکھ لیں کہ عشق تعلق کی انتہا ہے. اگر آپ لفظ کے مجاز سے کٹیں گے تو آپ کو عشق حقیقی تک رسائی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. تو اس کا مطلب صاف یہ ہوا کہ جاننے والے جانتے ہیں کہ عشق لفظ میں سے اگر مجاز کو حذف نہ کیا گیا تو یہ مذہبی ذہن کی ہمیشہ سپورٹ کرتا رہے گا. اس کو اڑا دو، ٹھیک ہے، تو اڑا دیا، کامیاب ہو گیا اس میں. تو نتیجتاً مذہبی ذہن کو پوری دنیا میں زوال آیا ہے، اور جو ذہن لٹرلسٹ ہو کر مذہب سے متعلق ہوا اس نے انہی کو سپورٹ کیا جو مذہب سے، جو لفظ سے مجاز کو اڑانا چاہتے تھے. لفظ کا جو تشبیہی یا استعاراتی یا تمثیلی معنی ہوتا ہے، یہ معنی اصل میں مذہب کو سپورٹ کرتا ہے. ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم نے روزمرہ کی زندگی ایکسکیوز می سر، یہ بات ذرا، یہ جو اپنے بات کی اس کو ذرا کانڈی ریپیٹ کیجیے گا. بات تو وہ ہے کوئی میرا خیال ہے آدھے گھنٹے کی، لیکن ابھی میں نے کہا کیا، ہاں میں نے یہ کہا، جی ہاں، تو اپنی بات کو بعض لوگوں کے لیے دہرانا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے پورا. تو وہ میں نے عرض یہ کیا کہ لفظ میں جو مجاز ہے، لفظ میں یہ اصل میں عشق حقیقی سے مناسبت رکھتا ہے. یہ مذہبی مسئلہ ہے دونوں جگہ. عشق حقیقی بھی ایک مذہبی اصطلاح ہے، اور لفظ کے اندر جو مجاز یعنی غیب لفظ کے اندر پایا جاتا ہے، اس غیب کا اور عشق حقیقی جو غیب میں موجود ہے، ان دونوں کا آپس میں لنک ہے. اور لفظ کا جو حقیقی معنی ہے اور عشق مجازی جو اس دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کا آپس میں لنک ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ دوسری طرف اس کو اب لفظ کا جو لغوی معنی ہے، حقیقی معنی ہے، اس کو عام کیا گیا، اور نتیجہ عشق مجازی کی صورت میں نکلا، یعنی کار کے ساتھ عشق. ہاں، ان کچھ اپنے ارد گرد جبلی تقاضوں کی کشش سے بننے والا تعلق، اس کو عشق کہہ دیا گیا. کو گھر سے عشق، گاڑی سے عشق، پیسے سے عشق، ٹھیک ہے، انہی چیز، اولاد سے عشق. تو یہ جو مجاز کی دنیا ہے، اس سے عشق اور لفظ کا حقیقی مطلب یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں، اور یہ لنک صرف رہ گیا. دوسری طرف لنک کیا تھا؟ لفظ کا مجاز یعنی لفظ کا غیب، اور عشق حقیقی. وہ عشق حقیقی غیب میں موجود ہستی کے ساتھ ہے، اور لفظ کے اندر جو مجازی معنی ہے، یہ لفظ کے اندر غیب کا دائرہ ہے. تو اگر لفظ کے غیب سے آپ کا تعلق رہا تو یہ دماغ میں، وہ ذہن میں یا انسان کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ روزمرہ کی معمول کی زندگی سے اٹھ جاتا ہے.